ذرا ایک منظر تصور میں لائیں، ایک انتہائی دبلا پتلا، غریب اور تنہائی کا شکار 16 سالہ نوجوان۔ جی، جو ایک چھوٹے سے کرائے کے کمرے میں بیٹھا ہے۔ بالکل، اور اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ مطلب وہ دن میں صرف ایک بار کھانا کھاتا ہے تاکہ ان پیسوں سے کتابیں خرید سکیں۔ یہ سن کر ہی کتنی تکلیف ہوتی ہے نا؟ ہاں واقعی، وہ اتنا مایوس اور دنیا سے بیزار ہے کہ تنہائی میں خودکشی کے خیالات پر مضامین لکھتا ہے۔ بظاہر یہ کسی ناکام اور گمنام انسان کی کہانی لگتی ہے، لیکن ذرا 15 سال آگے چل کر دیکھیں۔ ہاں 15 سال آگے یہی نوجوان یورپ کے سب سے بڑے تخت پر بیٹھا ہے۔ پوپ خود اس کی تاجپوشی کے لیے موجود ہے، لیکن وہ تاج پوپ کے ہاتھ سے چھین کر خود اپنے سر پر رکھ لیتا ہے۔ بالکل، جی ہاں، خود پہن لیتا ہے۔ یہ نوجوان جو کبھی بھوکا اور مایوس تھا، اب نیپولین بوناپارٹ بن چکا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ایک تنہا اور غریب لڑکے سے دنیا کے سب سے طاقتور شہنشاہ تک کا یہ سفر کیسے طے ہوا؟ یہ تاریخ کے ان چند سوالوں میں سے ہے جو آج بھی ماہرین نفسیات اور مورخین کو حیران کر دیتے ہیں، اور آج کی اس گفتگو میں ہم اسی نفسیاتی سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور اس گہرے مطالعے کے لیے ہمارے پاس ذرائع کیا ہیں؟ ہمارے پاس جو ذرائع موجود ہیں ان میں فرینک میکلین کی انتہائی تفصیلی کتاب یعنی نیپولین اے بائیوگرافی اور لٹریری لالٹینی کی ایک بہترین وضاحتی ویڈیو شامل ہے۔ زبردست۔ اور ان ذرائع کی خاص بات یہ ہے کہ یہ نیپولین کو صرف ایک فاتح جنرل کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ اس کے اندر چلنے والی نفسیاتی کشمکش، اس کی خامیوں اور تضادات کو بھی بے نقاب کرتے ہیں۔ اور آج کے اس گہرے مطالعے کا مشن بھی یہی ہے۔ ہم صرف جنگوں اور تاریخوں کی فہرست نہیں دہرائیں گے، جی بالکل، بلکہ ہم اس بات کی کھوج لگائیں گے کہ آخر وہ کون سے محرکات تھے، کون سا غصہ تھا جس نے ایک عام سے جزیرے کے لڑکے کو وہ بنا دیا جس کے نام سے پورا یورپ کانپتا تھا۔ چلیے اسے ذرا کھول کر سمجھتے ہیں کہ نیپولین کی زندگی کی شروعات کس قدر غیر معمولی تھیں۔ بہت غیر معمولی۔ جب وہ 15 اگست 1769 کو کارسیکا کے شہر آجاسیوں میں پیدا ہوا تو وہ ماحول کسی بھی طرح ایک عام اور پرسکون بچپن والا تو نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کارسیکا کے اس ماحول کو سمجھے بغیر نیپولین کی نفسیات کو سمجھنا تو ناممکن ہے۔ کارسیکا دراصل ایک ایسا جزیرہ تھا جو مسلسل بغاوتوں کی لپیٹ میں تھا۔ وہاں پاسکوال پاولے کی قیادت میں آزادی کی تحریک چل رہی تھی اور فرانس کی فوجوں نے اس جزیرے پر قبضہ کر لیا تھا۔ یعنی ہر طرف افراتفری تھی۔ بالکل۔ نیپولین کی والدہ لیٹیزیا جب حاملہ تھیں تو وہ فرانسیسی فوجوں سے بچنے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں کی خاک چھان رہی تھیں۔ باپ رے! مطلب نیپولین نے دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے ہی ایک جنگی اور ہنگامہ خیز ماحول کو محسوس کر لیا تھا۔ ان ذرائع میں نیپولین کی والدہ کا جو خاکہ کھینچا گیا ہے وہ مجھے بہت متضاد لگا۔ ایک طرف اس کا والد کارلو بوناپارٹ ہے اور دوسری طرف اس کی والدہ لیٹیزیا۔ جی، میکلین کی بائیوگرافی پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں بالکل مختلف دنیاؤں سے تعلق رکھتے تھے۔ کیا ان دونوں کی شخصیتوں کا نیپولین پر کوئی گہرا اثر پڑا؟ بہت گہرا۔ دیکھیں، کارلو اور لیٹیزیا کی شخصیتوں کا تضاد ہی دراصل نیپولین کے مزاج کی بنیاد ہے۔ کارلو ایک انتہائی موقع پرست انسان تھا۔ اچھا۔ جی، وہ شروع میں آزادی کی تحریک کا حصہ تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ فرانسیسی طاقتور ہو رہے ہیں تو اس نے فوراً اپنی وفاداری تبدیل کر لی۔ مطلب اس نے حالات کے حساب سے رنگ بدل لیا۔ بالکل، وہ ہمیشہ اپنی مالی حیثیت سے بڑھ کر جینا چاہتا تھا، جھوٹے دعوے کرتا تھا اور طویل قانونی مقدمات لڑنے کا شوقین تھا۔ نیپولین نے اپنے والد کی اس موقع پرستی کو بہت قریب سے دیکھا اور وہ اسے خاصی حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اور دوسری طرف اس کی والدہ تھیں جو اس کے بالکل برعکس نظر آتی ہیں۔ وہ تو جیسے کسی فوجی کیمپ کی کمانڈر تھیں۔ لیٹیزیا ایک انتہائی سخت گیر خاتون تھی۔ ان کا تعلق ایک ایسے روایتی معاشرے سے تھا جہاں بقا کا دار و مدار سختی اور ظاہری رکھ رکھاؤ پر تھا۔ وہ بچوں کی غلطیوں پر انہیں سخت جسمانی سزائیں دیتی تھیں۔ اور نیپولین بچپن سے ہی بہت ضدی تھا۔ جی، وہ بہت ضدی اور جارحانہ مزاج کا تھا۔ خاص طور پر اپنے بڑے بھائی جوزف کے ساتھ اس کا شدید مقابلہ رہتا تھا، لیکن لیٹیزیا نے اس کی اس ضد کو توڑنے کے بجائے اسے نظم و ضبط کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی۔ یہ تو ایک طرح کا نفسیاتی کیمیکل ری ایکشن لگتا ہے۔
ایک طرف سے موقع پرستی اور دوسری طرف سے بے رحم قسم کا نظم و ضبط۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ جی پوچھیے۔ کارسیکا کی ثقافت میں ایک چیز بہت مشہور تھی جسے وینڈیٹا یعنی خاندانی انتقام کہا جاتا تھا۔ کیا نیپولین کے بعد کے آمرانہ فیصلوں یا اس کی جنگی ذہنیت اسی انتقامی کلچر اور والدہ کی سختی میں تلاش کی جا سکتی ہیں؟ یہ ایک بہت گہرا پہلو ہے۔ کارسیکا میں دشمنیاں نسلوں تک چلتی تھیں۔ اگر کسی نے آپ کے خاندان کا نقصان کیا ہے تو معاف کرنا کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ صحیح۔ نیپولین نے اپنی والدہ سے یہ سیکھا کہ جذبات کو کیسے دبانا ہے، لیکن اس کے اندر کارسیکا کا وہ انتقامی جذبہ ہمیشہ موجود رہا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس نے اس وینڈیٹا کو گلی کوچوں کی لڑائی تک محدود نہیں رکھا۔ ہاں، اس نے اسے ریاست کے لیے استعمال کیا۔ بالکل۔ جب وہ اقتدار میں آیا تو اس نے اس ذاتی غصے کو ریاست کے مفاد اور اپنی فتوحات کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا سیکھ لیا۔ اب یہی غصے والا بچہ جب کارسیکا کے سخت ماحول سے نکل کر فرانس پہنچتا ہے تو حالات بالکل بدل جاتے ہیں۔ میکلین بتاتے ہیں کہ جب اسے برین کے ملٹری اسکول میں داخل کروایا گیا تو وہ وہاں ایک مکمل اجنبی تھا، ایک یعنی آؤٹ سائیڈر تھا۔ برین کا وہ ملٹری اسکول نیپولین کی نفسیات کے لیے ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ ذرا سوچئے، ایک 9 سال کا بچہ جس کی فرانسیسی زبان انتہائی کمزور ہے، اور اس کا لہجہ بھی کارسیکا کا تھا۔ جی، جو فرانسیسیوں کو بہت دیہاتی اور عجیب لگتا تھا۔ وہاں پڑھنے والے زیادہ تر بچے فرانس کے انتہائی امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ اس غریب لڑکے کا روزانہ مذاق اڑاتے تھے۔ وہ اس کے نام کا بھی مذاق اڑاتے تھے، ہے نا؟ ہاں، وہ اسے اس کے نام نپولین کی وجہ سے بگاڑ کر پائی اونیز کہتے تھے، جس کا مطلب فرانسیسی میں ناک میں تنکا ہے۔ یہ مسلسل تذلیل کسی بھی عام بچے کو اندر سے توڑ سکتی ہے۔ وہ لاطینی زبان اور رقص جیسی چیزوں میں تو کمزور تھا، جو امراء کے لیے ضروری سمجھی جاتی تھیں۔ لیکن وہ ریاضی اور تاریخ میں غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ بالکل، وہ پلوٹارک کی کتابیں پڑھتا تھا جن میں عظیم ہیروز کا ذکر ہوتا تھا۔ مجھے برین اسکول کا وہ برف کے قلعے والا واقعہ بہت دلچسپ لگتا ہے۔ وہ محض ایک کھیل تو نہیں تھا۔ نہیں، وہ واقعہ اس کی قیادتانہ صلاحیتوں کا پہلا باقاعدہ اظہار تھا۔ سردیوں میں جب شدید برف باری ہوئی تو لڑکے بور ہو رہے تھے۔ نیپولین نے آگے بڑھ کر پوری صورتحال کا کنٹرول سنبھال لیا۔ کمال ہے۔ 2 باقاعدہ فوجوں میں تقسیم کر دیا، ایک حملہ آور اور ایک دفاع کرنے والی۔ اور وہ لڑکے اس کی بات مان رہے تھے؟ بالکل۔ جو لڑکے کل تک اس کا مذاق اڑاتے تھے وہ اب اس کے احکامات مان رہے تھے۔ وہ افراتفری کو منظم کرنے کی قدرتی صلاحیت رکھتا تھا۔ یہاں میں ایک بات پر رکنا چاہوں گا۔ کیا اسکول میں ہونے والی یہ مسلسل بلینگ اور تنہائی ہی وہ اصل وجہ تھی جس نے اسے نفسیاتی طور پر اتنا مضبوط بنا دیا؟ میرا مطلب ہے، کیا اس کا غصہ اور طبقاتی نفرت ہی اس کا سب سے بڑا محرک تھا جس نے بعد میں اسے پوری دنیا فتح کرنے پر اکسایا؟ اس نفرت نے واقعی ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، خاص طور پر جب برین کے بعد وہ پیرس کے ایکولیل رویل گیا۔ یہ ادارہ تو برین سے بھی زیادہ پرتعیش تھا اور وہاں فرانس کی اعلیٰ ترین اشرافیہ کے بچے پڑھتے تھے۔ تو وہاں اسے اور بھی حقارت کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ جی۔ نیپولین نے وہاں محسوس کیا کہ یہ امیر زادے دماغی لحاظ سے بالکل کھوکھلے ہیں، ان میں کوئی قابلیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ صرف اپنی دولت اور خاندانی نام کی وجہ سے اس پر ہنستے۔ صحیح۔ اس حقارت نے نیپولین کے اندر ایک گہری نفرت پیدا کر دی۔ اس نے طے کر لیا کہ وہ اپنی قابلیت سے ان سب کو نیچا دکھائے گا، اور اس کا ثبوت تب ملا جب مشہور فرانسیسی سائنسدان لپلاس نے اس کا امتحان لیا اور نیپولین نے اسے حیران کر دیا۔ تو اسکول اور پیرس کی تعلیم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان توپ خانے کا افسر یعنی آرٹلری آفیسر بن جاتا ہے۔ بالکل۔ لیکن فرینک میکلن کی کتاب یہاں ایک اور خوفناک حقیقت سامنے لاتی ہے۔ آفیسر بننے کے فوراً بعد اس کے والد کارلو کی کینسر سے موت واقع ہو جاتی ہے، اور یہاں سے اس کی زندگی کا ایک نیا انتہائی کٹھن دور شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب وہ فاقے کاٹ رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ معاشی ذمہ داری اس 16 سالہ نوجوان کے کندھوں پر آ گئی۔ اس کی تنخواہ بہت معمولی تھی اور اسے اس کا ایک بڑا حصہ اپنی والدہ اور بہن بھائیوں کے لیے کارسیکا بھیجنا پڑتا تھا۔ باپ رے! اس نے پیسے بچانے کے لیے دن میں صرف ایک بار کھانا کھانا شروع کر دیا اور باقی تمام وقت وہ اپنے کمرے میں بند رہ کر روزانہ 18 گھنٹے مطالعہ کرتا۔ یعنی تاریخ اور جنگ حکمت عملیوں کی کتابیں چاٹ رہا تھا۔
یہ مجھے بالکل آج کی دنیا کے کسی جنونی سٹارٹ اپ فاؤنڈر کی طرح لگتا ہے۔ ہاں، یہ ایک بہت اچھی تشبیہ ہے۔ جیسے کوئی فاؤنڈر ایک چھوٹے سے گیراج میں دن رات محنت کر رہا ہو، دنیا سے کٹ چکا ہو اور صرف اس انتظار میں ہو کہ کب حالات اس کے حق میں بدلیں گے۔ بالکل، اور اس غریبی کے دور میں ایک اور چیز نے اس پر بہت گہرا اثر ڈالا، اور وہ تھا مشہور فلسفر روسو کا مطالعہ۔ اچھا، اس نے نپولین کو کیسے متاثر کیا؟ دیکھیں، روسو کا بنیادی نظریہ یہ تھا کہ انسان فطری طور پر آزاد پیدا ہوا ہے، لیکن بادشاہت کے نظام نے اسے زنجیروں میں جکڑ رکھا ہے۔ روسو کہتا تھا کہ حکمرانی کا حق عوام کی برابری میں ہے۔ یعنی پیدائشی حق نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ جی، اب ذرا اسے نپولین کی نظر سے دیکھیں۔ ایک غریب، قابل نوجوان جسے معاشرہ صرف اس لیے تسلیم نہیں کر رہا کیونکہ وہ کسی نواب کا بیٹا نہیں ہے۔ روسو کی باتوں نے اس کے اندر لگی ہوئی آگ کو ایک فکری جواز فراہم کر دیا۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن حالات اس کے حق میں کب بدلے؟ میں نے پڑھا ہے کہ وہ اتنا مایوس تھا کہ ایک بار تو وہ فرانسیسی نیوی کی ایک مہم میں شامل ہونے والا تھا۔ جی ہاں، یہ واقعی تاریخ کا ایک حیران کن اتفاق ہے۔ وہ ایک بحری مہم کا حصہ بننے والا تھا۔ اگر ایک دفتری غلطی کی وجہ سے اس کا نام فہرست سے نہ نکلتا تو وہ اس جہاز پر سوار ہو جاتا جو بعد میں سمندر میں غرق ہو گیا تھا۔ واہ، یعنی تاریخ اسے کسی اور کام کے لیے بچا رہی تھی، اور پھر 1799 آ گیا۔ جی، فرانسیسی انقلاب، جس نے سب کچھ بدل دیا۔ بالکل۔ انقلاب نے پرانے شاہی نظام اور اشرافیہ کے غلبے کو اکھاڑ پھینکا۔ انقلاب کا سب سے بڑا نعرہ ہی قابلیت کی بنیاد پر ترقی تھا۔ پرانے جرنیل یا تو مارے گئے یا بھاگ گئے۔ تو اب فوج کو ایسے افسروں کی ضرورت تھی جو واقعی جنگ لڑنا جانتے ہوں۔ جی، خاص طور پر توپ خانہ یا آرٹلری، جس کے لیے بہت زیادہ ریاضی اور تکنیکی مہارت درکار تھی۔ نپولین نے جو برسوں تنہائی میں مطالعہ کیا تھا، اب اس کا پھل ملنے کا وقت آ گیا تھا۔ تو گویا وہ سٹارٹ اپ فاؤنڈر اب اپنی مارکیٹ تلاش کر چکا تھا، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان مواقع نے اسے طاقت کے ایوانوں تک پہنچا دیا۔ اس نے مارینگو اور آسٹریلٹس جیسی جنگوں میں حیرت انگیز حکمت عملیاں اپنائیں، اور اس کے فوجیوں کا اس پر اندھا اعتماد تھا۔ لیکن یہاں پہنچ کر ذرائع ایک بہت بڑے تضاد کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ 1804 میں یہ شخص جس نے بچپن میں عمرہ کی وراثتی مراد سے نفرت کی تھی، وہ خود کو شہنشاہ قرار دے دیتا ہے۔ یہ تو کھلی منافقت ہے۔ جس چیز سے اس نے نفرت کی وہ خود وہی بن گیا۔ کمتری تھا۔ احساس کمتری؟ جی، وہ طاقت تو حاصل کر چکا تھا، لیکن اس کے اندر کا وہ غریب اور ٹھکرایا ہوا لڑکا اب بھی زندہ تھا، جو پرانے شاہی خاندانوں کے سامنے خود کو کمتر محسوس کرتا تھا۔ اسے یہ ثابت کرنے کی ایک شدید نفسیاتی ضرورت تھی کہ وہ صرف ایک عام جنریل نہیں ہے۔ اچھا، وہ خود کو شارلمین جیسے عظیم کرداروں کی صف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ بالکل، وہ پرانی اشرافیہ کو ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ دراصل ان کی جگہ خود کو اور اپنے خاندان کو بٹھانا چاہتا تھا۔ اور خاندان سے یاد آیا، اس کا اپنے خاندان کے ساتھ رویہ کتنا عجیب تھا۔ بچپن میں اس کا اپنے بھائیوں سے خاصا جھگڑا رہتا تھا۔ جی، خاص طور پر جوزف سے۔ لیکن جب وہ شہنشاہ بنتا ہے تو وہ اپنے بھائیوں کو، جوزف، لوسین، لوئز، ان سب کو پورے یورپ کے مختلف تختوں پر بٹھا دیتا ہے، حالانکہ وہ نائل تھے۔ نیت کا حصہ تھا جس میں خاندان اور قبیلے کی وفاداری سب سے اوپر ہوتی ہے۔ شہنشاہ بننے کے باوجود وہ اندر سے ایک کارسکن قبیلے کا سربراہ ہی رہا۔ یعنی اپنے خون کے علاوہ کسی پر اعتبار نہیں۔ بالکل، اور خواتین کے معاملے میں بھی ایسا ہی تھا۔ ہاں، جوزفین اور میری وولوسکا کا ذکر ملتا ہے۔ کیا ان رشتوں میں بھی یہی نفسیاتی کشمکش تھی؟ 100%۔ جوزفین فرانس کی پرانی اشرافیہ سے تعلق رکھتی تھیں۔ وہ دلکش تھیں اور اس کے تعلقات اونچے طبقے میں تھے۔ نیپولین کا اس کے شہر میں گرفتار ہونا صرف محبت نہیں تھی، بلکہ اس طبقے میں قبول کیے جانے کی ضرورت تھی۔ واہ، اور میری وولوسکا؟ دوسری طرف میری وولوسکا جیسی خواتین تھیں جن سے اسے وہ غیر مشروط اور اندھی عقیدت ملتی تھی جو وہ بچپن سے اپنی سخت گیر والدہ سے چاہتا تھا۔ تو اس کے تمام رومانوی تعلقات میں بھی اقتدار اور فتح کا عنصر ہمیشہ شامل رہا۔ لیکن پھر وہ دور آتا ہے جب یہ طاقت اس کے کنٹرول سے باہر ہونے لگتی ہے۔ جی، جب وہ حکومت کا ہر ایک فیصلہ، خزانے کے حساب، یہاں تک کہ فوج کی وردیوں کے رنگ تک خود طے کرتا تھا۔
یہ اس کی وہی مائکرو مینجمنٹ کی عادت تھی جو اس نے غریبی کے دنوں میں اپنائی تھی، لیکن جب سلطنت پورے یورپ تک پھیل گئی تو ایک اکیلے دماغ کے لیے سب کچھ سنبھالنا ناممکن ہو گیا۔ اور اسی نہ رکنے والی فطرت اور ضد نے اسے زوال کی طرف دھکیل دیا، اور اس زوال کا سب سے بھیانک باب تھا 1812 کی روس کی مہم۔ اس نے روس پر حملہ کیوں کیا؟ کیونکہ نیپولین کی حد سے بڑی بھی انا نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ روس برطانیہ کے ساتھ تجارت کر رہا تھا اور نیپولین کوئی نافرمانی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے مشیروں نے اسے روس کے موسم سے خبردار کیا تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ قدرت کے اصول بھی اس کے آگے جھک جائیں گے۔ بالکل۔ اور پھر جب وہ ماسکو میں داخل ہوا تو روس نے شہر کو خود ہی آگ لگا دی اور پیچھے ہٹ گئے، اور پھر وہ خوفناک برف باری شروع ہوئی جس نے نیپولین کی عظیم فوج کو منجمد کر کے رکھ دیا۔ یہاں میکلین کی کتاب کا ایک حصہ مجھے بہت جذباتی لگا۔ کون سا والا؟ وہ پرانے فوجی جنہیں گرونیارڈز یعنی شکایت کرنے والے کہا جاتا تھا، روس کی اس خوفناک پسپائی میں جب وہ بھوک اور سردی سے مر رہے تھے، وہ شکایتیں تو کرتے تھے، لیکن جیسے ہی نیپولین اپنے گھوڑے پر وہاں سے گزرتا تو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے موت کے منہ میں بھی اس کے پیچھے چل پڑتے تھے۔ جی، یہ کیسی لیڈرشپ تھی؟ یہ وہ مغناطیسیت تھی جو نیپولین میں قدرتی طور پر تھی۔ وہ جانتا تھا کہ انسانوں کے دل کیسے جیتے جاتے ہیں۔ وہ عام فوجیوں کے نام یاد رکھتا تھا، ان کے ساتھ خندقوں میں بیٹھتا تھا۔ جب ایک عام فوجی کو معلوم ہوتا کہ اس کا شہنشاہ نہ صرف اس کا نام جانتا ہے بلکہ یہ بھی جانتا ہے کہ وہ پچھلی جنگ میں کہاں زخمی ہوا تھا، تو وہ اس کے لیے جان بھی دے دیتا۔ اس نے فوج کو عقیدت مندوں کی جماعت بنا دیا تھا۔ لیکن پھر اس نے ان کی وفاداری کو اپنی ذاتی انا کی بھینٹ چڑھا دیا، اور پھر 1815 میں واٹرلو کی حتمی شکست کے بعد اس کی کہانی کا آخری پردہ گرتا ہے۔ اسے سینٹ ہیلینا کے جزیرے پر جلا وطن کر دیا جاتا ہے، جہاں تنہائی میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس کی کہانی کا یہ انجام ہی دراصل اسے امر بنا دیتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اگر وہ تخت پر پرسکون موت مر جاتا تو تاریخ اسے محض ایک کامیاب بادشاہ کے طور پر یاد رکھتی، لیکن یہ زوال اس کی کہانی کو ایک المیہ بنا دیتا ہے۔ ایک بہت بڑا المیہ۔ یہ زوال ہمیں سکھاتا ہے کہ طاقت اور خود اعتمادی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور حد سے زیادہ خود اعتمادی کسی بھی زبردست دماغ کو شکست دے سکتی ہے۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ ہم آج اس پر کیوں بات کر رہے ہیں؟ کیونکہ نیپولین کی زندگی ہمیں بتاتی ہے کہ کس طرح محرومیاں اور مسلسل مطالعہ ایک انسان کو غیر معمولی حد تک آگے لے جا سکتے ہیں، لیکن حد سے بڑی ہوئی انا سب کچھ تباہ بھی کر سکتی ہے۔ بالکل، وہ تاریخ کا ایک طوفان تھا، لیکن آخرکار وہ خود اپنی ہی بپا کی ہوئی آندھی میں کھو گیا۔ آج کے اس گہرے مطالعے کا اختتام ہم ایک ایسے سوال پر کریں گے جو مجھے لگتا ہے کہ ہر سننے والے کو سوچنا چاہیے۔ ذرا سوچئے، اگر نیپولین 10 سال پہلے پیدا ہوتا، جب فرانسیسی انقلاب کے کوئی آثار نہیں تھے، تو کیا وہ محض ایک مایوس، اکھڑ اور گمنام توپ خانے کا آفسر بن کر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا؟ کیا عظیم لوگ خود اپنا راستہ بناتے ہیں یا حالات انہیں عظیم بناتے ہیں؟ یہ واقعی ایک بہت فکر انگیز سوال ہے۔ جی، یہ ایک ایسا خیال ہے جو دیر تک آپ کو سوچنے پر مجبور کرے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ سننے کا بہت شکریہ۔